جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بولو کیا بات کرنی ہے، اقبال نے کہا۔ اقبال صاحب، نائب صوبے دار بدر الحق نے کہا، یہ پاکستان ہم نے بنایا۔ اس ٹائم میں 16-17 سال کا تھا جب ہم نے قائد اعظم کے آرڈر سے نعرہ لگایا کہ ہم پاکستان بنائیں گے۔ ادھر ہندو ہمارا دشمن تھا، برٹش ہمارا دشمن تھا، اور ہندوؤں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم بھی کیے تھے۔ نائب صوبے دار بدر الحق گولہ باری کی قیامت میں، جس سے لیفٹیننٹ اقبال بدکتا اور ڈرتا تھا، بڑے اطمینان سے اقبال کو بتا رہا تھا کہ اس نے یہ پاکستان کس طرح حاصل کیا تھا۔ اقبال پر تو اس بنگالی نائب صوبے دار کا رعب صرف اس وجہ سے ہی بیٹھ گیا تھا کہ وہ اتنی زیادہ گولہ باری میں اتنے زیادہ اطمینان سے باتیں کر رہا تھا۔ بدر الحق ٹوٹی پھوٹی اردو بول رہا تھا، لیکن وہ اپنا مطلب واضح کر لیتا تھا۔ اقبال صاحب، نائب صوبے دار بدر الحق اسے اردو اور بنگالی ملا کر کہہ رہا تھا، پاکستان کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جنہوں نے اس کے حصول کے لیے بے دریغ قربانیاں دی تھی۔ یہ پودا جو آج درخت بن چکا ہے، ہم نے اپنی نوجوانی میں اپنے ہاتھوں لگایا اور اسے اپنے اپنے بچوں کے خون سے سینچا تھا۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مغربی بنگال میں ہندو چونکہ اکثریت میں تھے، اس لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایک طرف وہ مسلمانوں کو طرح طرح کے لالچ دیتے تھے کہ وہ کانگریس کی حمایت کریں، اور دوسری طرف وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے، انہیں قتل کرتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے تھے۔ انگریز ان کے ساتھ تھا، حکومت ان کے ساتھ تھی، انگریز کی پولیس انہی کا ساتھ دیتی تھی۔ مارے جاتے تو مسلمان، لیکن مسلمان اپنے اس مطالبے اور اس نعرے سے دستبردار نہیں ہوتے تھے کہ ہم پاکستان بنا کے رہیں گے۔ دشمن نے گولہ باری ایک بار پھر روک دی۔ اقبال بدر الحق کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ اس قسم کا شک ہونے لگا کہ اس کے نائب صوبے دار کا دماغ گولہ باری سے شاید بیکار ہو گیا ہے۔ اس کی نظر میں یہ پاگل پن ہی تھا کہ سر پر دشمن کے گولے پھٹ رہے تھے، اور یہ نائب صوبے دار اس طرح کی کہانی سنا رہا تھا جیسے وہ بارک میں بیٹھا ہوا ہو۔ اقبال صاحب، نائب صوبے دار بدر الحق کہہ رہا تھا، آپ میرے افسر ہیں، اگر آپ اسے گستاخی سمجھیں تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں نے جو باتیں فارورڈ ایریا میں آنے سے پہلے اپنے جوانوں سے کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ بھی کروں گا۔ نائب صاحب، لیفٹیننٹ اقبال نے کمانڈروں کے لہجے میں کہا، باہر جا کر پلاٹون کو چیک کرو اور رپورٹ دو۔ آپ نے اس طرح باتیں شروع کر دی ہیں جیسے ہم یہاں میلے پر آئے ہوئے ہیں۔ جا کر دیکھیں، اگر کوئی جوان زخمی یا شہید نہیں ہوا تو جوان ڈرے ہوئے ضرور ہوں گے، ان کا حوصلہ مضبوط کریں۔ میں آپ کو یہی رپورٹ دے دیتا ہوں، نائب صوبے دار بدر الحق نے کہا، ایسٹ بنگال ریجمنٹ کا کوئی جوان ڈرا ہوا نہیں ملے گا۔ آپ میرے کمانڈر ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں۔ میں کل صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں۔ میں ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں فوجی ڈسپلن کے خلاف بات کر رہا ہوں، لیکن اقبال صاحب، یہ چھاؤنی نہیں اور یہ پریڈ گراؤنڈ نہیں، یہ فیلڈ ہے اور دشمن پوری طاقت سے ہمارے سر پر چڑھا آ رہا ہے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ اقبال نے نائب صوبے دار بدر الحق کے منہ کی طرف دیکھا اور اس پر ایسا تاثر طاری ہو گیا جیسے بدر الحق اس کا باپ ہو اور وہ اسے ہر خطرے سے بچا لے گا۔ اقبال صاحب، بدر الحق نے کہا، خوف کو دل پر نہ بیٹھنے دیں۔ خوف ایسی چیز ہے جو دماغ کو بھی بیکار کرتی ہے اور جسم کو بھی۔ آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا تھا۔ 1946 سے 47 میں ایک طرف کانگریسی ہندوؤں کے جلوس نکلتے تھے، دوسری طرف مسلم لیگ کے مسلمانوں کے۔ کوئی ہتھیار اپنے پاس رکھنا جرم تھا، چھوٹا سا چاقو بھی پاس رکھ کر کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ہندوؤں نے اعلان کیا کہ مسلمانوں نے اب جلوس نکالا تو ہندو ان پر حملہ کریں گے۔ مسلمانوں نے بہت بڑا جلوس نکالا۔ جلوس میں جتنے نوجوان تھے یا طلباء تھے، ان سب نے مسلم لیگ کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جو بانسوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ جھنڈا اٹھانا ممنوع نہیں تھا۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار تو کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ ہندوؤں کا بڑا آسان شکار ہوں گے۔ پولیس ہندوؤں کا ساتھ دیتی تھی۔ مسلمانوں کا جلوس جب ہندو آبادی میں سے گزر رہا تھا تو ہندوؤں نے ڈنڈوں، خنجروں اور چاقوؤں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے جلوس میں جو 1,500 نوجوان اور طلباء تھے وہ ہندوؤں پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاتعداد ہندو زخمی ہو کر بھاگے اور بہت سے اتنے شدید زخمی ہوئے کہ وہ گر پڑے۔ مسلمان نہاتے نہیں تھے، ان کے پاس جھنڈیوں اور جھنڈوں والے جو بانس تھے
वो दरअसल बर्छियां थी। बांसों के जो सिरे झंडों में थे, इन्हें नौजवानों ने तराश कर बर्छियों की तरह बना रखा था। मैं भी उस जुलूस में शामिल था। मैं भी ऐसे ही एक बांस से मुसल्ला था जिस पर सबज झंडे का पर्दा पड़ा हुआ था, जो अंदर से बर्छी की तरह नोकदार था। कई हिंदू मर गए थे। इकबाल साहिब, मैंने आपको ये बात इसलिए सुनाई है कि आप समझ जाएं कि जो डर गया वो मर गया। अगर हम या हमारे लीडर हिंदुओं से डर जाते तो आज हम आज़ाद पाकिस्तानी ना होते, बल्कि हिंदुओं के गुलाम होते। ना आप लेफ्टिनेंट होते, ना मैं नायब सूबेदार होता। हमने पाकिस्तान बना तो लिया, लेकिन हिंदुओं ने मगरबी बंगाल में हमसे जालिमों की तरह इंतकाम लिया। कलकत्ता की गलियां और सड़कें मुसलमानों की लाशों से भर गई थी। उस वक़्त हम नहाते थे। आज हमारे पास राइफलें हैं, मार्टर गनें हैं, तोपें हैं, टैंक और तैयारे हैं। हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत हथियार हमारा जज्बा है। इंडिया वाले इसे मोराल कहते हैं, लेकिन हम इसे जज्बा ईमान कहते हैं। आज हिंदुओं ने हमें फिर ललकारा है। नायब सूबेदार बदरुल हक बोलते बोलते चुप हो गया। उसे हिचकी सी आई, उस पर रक्त तारी हो गई थी। उसने जज्बाती से लहजे में कहा, जिस हिंदू से हम कभी नहीं डरे थे, उससे हम आज भी नहीं डरेंगे। उसकी पूरी बटालियन का मुकाबला सिर्फ हमारी प्लाटून कमांडर करेगी। बदरुल हक ने इकबाल के कंधे पर हाथ रखा और धीमी सी आवाज में बोला, मत डरें साहिब, हम आपके साथ हैं। आप सारी उम्र याद रखेंगे कि बंगालियों ने पंजाब को किस तरह बचाया था। हमें टाइगर कहते हैं, हम साबित कर देंगे कि हम टाइगर हैं। उस वक्त ईस्ट बंगाल रेजिमेंट साबित कर चुकी थी कि ये वाकई टाइगर बटालियन है। बंगालियों की इस बटालियन की एक कंपनी 3 अलग अलग पोस्टों की सूरत में नहर के सरहद वाले किनारे से आगे मोर्चा बंद थी। दुश्मन ने 6 सितंबर की सुबह से ही इन तीनों पोजीशनों पर हमले शुरू कर दिए थे। जिन पोजीशनों में 30-40 नौजवान थे, उन पर दुश्मन ने पूरी बटालियन से हमले किए। बंगालियों ने हिम्मत न हारी। दिमाग को हाजिर रखकर उन्होंने दुश्मन को नहर और साइफन से दूर रखा। दुश्मन इन पोस्टों को कुचलने के लिए टैंक भी लाया, लेकिन पाकिस्तान के इन बंगालियों ने टैंकों को भी रोक लिया। इनके पास टैंक बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने इन्हीं से दुश्मन का आहनी गुरूर तोड़ दिया। इन अगली पोजीशनों में लड़ने वाले पूरे जज्बे से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी मार्का आराई इंसानी इस्तादाद की सतह से बुलंद थी। उन्हें पीछे आ जाने का हुक्म दिया गया। पीछे हटना भी आसान नहीं था, क्योंकि दुश्मन सर पर आया हुआ था। फिजा में गोलियां उड़ रही थी, टैंकों के गोले फट रहे थे। इस आग में से जिंदा निकल कर आना मुमकिन न था। इन्हें पीछे हटाने की जरूरत ये थी कि डिफेंस को एक जगह इकट्ठा करना था। इनमें से 2 प्लाटूनें अपनी पोजीशन से निकल कर आईं। दुश्मन ने इन्हें कुचलने के लिए टैंक दौड़ा दिए, लेकिन इन जवानों ने मोर्चों के बगैर जमकर मुकाबला किया। पीछे भी हटते आए और दुश्मन को भी रोके रखा। तीसरी पोस्ट में 12-14 जवान थे, जिनका कमांडर एक हवालदार था। ये हवालदार अपनी पोस्ट छोड़ने की बजाय दुश्मन पर कारगर फायर कराता रहा, ताकि दूसरी प्लाटूनें आसानी से पीछे चली जाएं। इसके बाद इस हवालदार ने अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे आने से इनकार कर दिया। उसने उस वक्त भी पोस्ट न छोड़ी जब उसके जवानों में सिर्फ 3 जिंदा रह गए थे। वो मुसलसल लड़ता रहा, साइफन को दुश्मन से बचाने के लिए और साइफन का रास्ता बंद रखने के लिए। सिर्फ ये हवालदार अपने 3 जवानों के साथ मौजूद था और वहीं रहा। उसे पीछे आने का हुक्म तो मिल गया था, लेकिन वो देख रहा था